صبح فجر کے وقت ہی میں نے ایک افسوسناک خبر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی. پاکستان کے مشہور نعت خوان خالد حسنین خالد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے. بڑی چھوٹی عمر کے ہی تھے، اتنی بڑی ان کی عمر نہیں تھی، اور یہ چکوال سے تعلق رکھتے تھے. اور نعت خوانی کی فیلڈ میں میرا خیال ہے بہت کم وقت میں جن لوگوں نے عروج حاصل کیا ان میں سے ایک تھے. وہ ایک ہفتے سے ایک ہاسپٹل میں اسلام آباد میں زیر علاج تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. میں یعنی جن نعت خوانوں کو پرسنلی طور پہ بہت سنتا ہوں، یعنی وہ اس چیز کا تو ہم خیال رکھتے ہیں کہ کوئی کلام ایسا نہ ہو جس میں کوئی شرکیہ الفاظ ہوں یا کوئی گستاخانہ الفاظ ہوں. ان کی ایک حمد جو ہے نا، میں بندہ عاصی ہوں گناہگار ہوں مولا، یہ ان کی زبردست آپ سمجھ لیں دعائیہ نظم، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ فیم حاصل ہوا. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے سن سکتے ہیں. اور بلکہ اویس رضا قادری صاحب اور یہ دونوں ایک دفعہ ایک مجلس میں اکٹھے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ کسی نعت یا کلام کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے رحمہ اللہ تعالی. تو اویس رضا قادری صاحب کہنے لگے کہ یہ مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں وہ کلام. یہ خیر ان کی بھی عظمت ہے کہ انہوں نے اس طرح دوسرے نعت خوان کی تعریف کی. عموماً تو لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور حقیقت بات ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں ملکہ دیا تھا، ان کی آواز جتنا وہ بلند کر لیتے تھے، پچ کو، فریکوینسی کو، اور جو کنٹرول کرتے تھے. اور دونوں طرف سے ایک جو ہمارا پرانا انداز ہے نعت خوانی کا کلاسیکل، ذرا سلو پچ کے اندر، سلو فریکوینسی میں، وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ پڑھ لیتے تھے. اور آج کل جو انداز ہے تھوڑا فاسٹ پڑھنے والا، اس میں بھی ان کے کلام اچھے انہوں نے پڑھے ہوئے. نعت خوانی کو ہم پسند کرتے ہیں، محافل نعت سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت کہا کرتے تھے، اشعار لکھا کرتے تھے. اور کافر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے، ان کے وہ جوابات دیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں تو اوپر ترے آلموسٹ 10 احادیث میں ان کا وہ پورا کلام بھی آیا ہوا ہے عربی میں، جو انہوں نے اشعار پڑھے، جس کا اردو ترجمہ جو ہے ہمارے شعیب بھائی نے بھی پڑھا تھا، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ کہ مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے حسان، کافروں کو ہمارے تیروں اور تلواروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے تیرے اشعار سے ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ عرب کے لوگ تو اہل زبان تھے نا، تو انہیں بڑا مان تھا. وہاں پہ لڑائی صرف تیروں سے اور نیزوں سے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ زبان سے، سلوگنز کے ساتھ، اشعار کے ساتھ، جنگی ترانوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی. تو آپ سمجھ لیں یہ جنگی ترانے بھی لکھتے تھے، شاعر کمال کے تھے، اور نعتی اشعار بھی لکھتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ حضرت حسان جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعتی اشعار پڑھ رہے تھے. باقی صحابہ بھی وہاں پہ موجود تھے. سیدنا عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے یوں کر کے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا کہ یہ مسجد میں یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے. تو زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت حسان بھانپ گئے کہ امیر المومنین کا جو موڈ ہے میرے حوالے سے وہ درست نہیں لگ رہا. تو انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبوی میں ہوتی تھی اور میں انہیں بھی اشعار سنایا کرتا تھا، یعنی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس بات پر اپنا گواہ لے کر آئے. تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے ذرا پوچھیے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہ صرف ان کے اشعار سنا کرتے تھے بلکہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی نا روح قدس نے، جو قرآن میں آیا کہ ہم نے ایدناہ بروح القدس، جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی تھی، ان کو اتنے معجزات غیر معمولی دیے تھے. تو یہ ان کے اشعار معجزانہ ہوا کرتے تھے اللہ کی طرف سے. تو حضرت عمر پھر خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے. اب اس ایک واقعے میں کتنی چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ قرآن و سنت کے دلائل جو ہے یہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اعتراض کرنے والا کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ خلیفہ راشد ہے جنہوں پنجابی کہتے ہیں وہ سدھے ہو جاندے سن کہ نہ بھائی انج نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، تمہاری ذاتی پسند ناپسند کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نمبر 2، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب صحیح حدیث کا پتہ چل جاتا تھا وہ اسے ایکسیپٹ کرتے تھے. سیدنا عمر نے ایکسیپٹ کیا. نمبر 3، سیدنا عمر نے حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا. یہ بعض غالی رافضیوں کا یہ کہنا کہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کا کنفلکٹ تھا، وہ تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر ان کو جھوٹا سمجھتے تھے، انہیں صدوق سمجھتے تھے، انہیں ثقہ راوی مانتے تھے، اسی لیے ان کی گواہی کو قبول کیا حدیث کے حق میں. نمبر 4 یہ کہ ہم جب کسی کو قرآن کی آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار وہ باتیں تو ٹھیک ہیں انجینئر صاحب کی، لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ چلی ہیں. تو سیدنا عمر نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تو امیر المومنین ہوں، میرے بارے میں تو حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی موجود ہے. تو تم میری سنت پہ عمل کرو، جو چیز مجھے ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. انہیں پتہ تھا کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین میں امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اس کے بعد سب فالوور ہیں. سیدنا ابوبکر سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان یا آخری انسان وہ فالوور ہی ہوگا. تو اب مجھے یہ بتائیے، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریبی ہونے کے باوجود انہیں یہ حدیث نہیں پتا تھی کہ نعت کے اشعار مسجد میں پڑھنا اور پڑھوانا یہ سنت ہے، تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اماموں کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی، وہیں ہوں گی، انہیں نہیں پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے. بھائی اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا تو بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. یہ ہر جگہ آئے گا بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. یہ انالیسز نہیں کریں گے تو میرے بھائی آپ کے دماغ میں سراغ کیسے ہوگا؟ ہم نے تو ڈرل کرنا ہے تاکہ اس میں باتیں داخل ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جو اما عائشہ پر تہمت لگی تھی نا، واقعہ افک والی، ان میں حضرت حسان بھی شامل تھے تہمت لگانے والوں میں، اور انہیں بعد میں کوڑے بھی لگائے گئے. آخری وقت میں یہ نابینا ہو گئے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کے سامنے اگر کوئی شخص حضرت حسان کی برائی کرتا تو اسے ٹوک دیتی تھی. یہ میں آپ کو للہیت بتا رہا ہوں اما عائشہ کی. اس پاکیزہ عورت پہ جس نے تہمت لگائی، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان بھی کر دیا، لیکن دل کا میل انسان خود کیسے صاف کر سکتا ہے؟ یہ کوئی برتن تو نہیں کہ مانج لیا جائے، انسان کو بھولتا تو نہیں ہے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کامل الایمان مومن ہے، ان کا بھتیجا یا بھانجا مستح جو بدری صحابی ہے، سابقون الاولون میں ہے، وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل تھا، اور حضرت ابوبکر اس کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. حضرت ابوبکر نے اس کا وظیفہ بند کر دیا. لیکن اللہ تو پھر اللہ ہے نا جی. قرآن میں آیات سورۃ النور میں نازل ہوئی کہ اگر تم یہ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے نا تو یہ وظیفہ نہ روکو. اختلاف اپنی جگہ، اختلاف بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں. جس کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہوئی ہو اور اسٹیبلش بھی ہو جائے اور اللہ بھی کہہ دے کہ یہ بہتان عظیم ہے،
ھذا بہتان عظیم. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں کہ نہیں، وظیفہ اللہ کے لیے دے رہے تھے، وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، اگرچہ اس کا عمل برا ہے. 80 کوڑے بھی لگے قذف والے اس ایشو کے اندر، لیکن کہا وظیفہ نہیں بند کرنا. حضرت بکر نے فوراً کہا سمعنا واطعنا، ہم تو سننے والے اور ماننے والے ہیں. وظیفہ دوبارہ مستہ کا شروع کر دیا. یہ ان کے اندر للہیت تھی. یہاں بھی ہم سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب اتنا اختلاف رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، جمعے ان کے پیچھے پڑھو، چندے ان کو دو. بھئی ہو سکتا ہے، ہم صدیقی ہیں، ہماری تربیت تو صحابہ والی ہوئی ہے کہ اختلاف رائے اپنی جگہ، جو کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کرتے رہے. چندہ آپ اللہ کے لیے دے رہے تھے نا، دیتے رہے. حضرت ابوبکر کی بیٹی پہ تہمت لگی، ان کو اللہ نے کہا کہ نہیں وظیفہ نہیں بند کرنا، وہ تو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے تمہیں تکلیف پہنچی ہے لیکن اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یہ انسان کا لیول ہونا چاہیے کمٹمنٹ کا. تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت حسان کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرے تو اما عائشہ اسے ڈانٹتی تھیں اور کہتی تھیں کہ حسان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو، حالانکہ حسان ان پہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھے. کیوں؟ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب تھے اما عائشہ کے لیے. تو پھر اما عائشہ کہتی تھی اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر غلط زبان استعمال کرتے تھے تو یہ حسان ہی تھا جو ان کو پھر تیکھے باتوں کا جواب دیا کرتا تھا اپنے اشعار کے ذریعے. تو چونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، لہذا سیدہ عائشہ یہ سمجھتی تھی کہ حسان کا احسان وہ مجھ پہ بھی ہے، پوری امت پہ ہے. آج دیکھیں جہاں بھی نعت خوانی کی بات ہوتی ہے حضرت حسان کا ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو ام عائشہ کے اس عمل سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ آپ کے اندر للہیت ہونی چاہیے. آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سوچیں. بہرحال وہ نعت کی طرف آئیں. نعت سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو نعتیں میں بھی شوق سے سنتا ہوں. ہم نے تو بلکہ اس پلیٹ فارم سے کئی دفعہ کلام پڑھوا کے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی اپنے شعیب بھائی کی. پلے لسٹ اس کی اویلیبل ہے، لیکن اس میں پھر ہمیں چھانٹی کرنی پڑ جاتی ہے. بعض اوقات اشعار ایسے ہوتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے. شعراء کے بارے میں تو پوری سورت ہے نا، سورہ الشعراء، اس کے آخر میں جا کے یہ آیات آتی ہیں کہ شعراء زیادہ تر جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں. مگر اللہ نے ایکسیپشن دی کہ جو مومنین ہیں ان کی ایکسیپشن ہے. یہ نہیں کہ سارے اشعار ہی کنڈیم کیے گئے ہیں. میرے شاعری کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ اشعار کو پسند بھی کیا ہے نبی علیہ السلام نے. بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے ایک مجلس میں 100 کے قریب اشعار صحابہ سے سنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے. ہاں جو غلط قسم کے اشعار ہیں، شرکیاں ہیں، ولگر قسم کے ہیں، وہ اشعار منع ہے. خود فی البدی آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو جنگی اشعار کے طور پر وہ شعر بخاری مسلم میں آتا ہے نا، ان النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ فی البدی آپ کی مبارک زبان پہ غزوہ حنین کے موقع پر جاری ہوا اور آپ یہ پڑھتے ہوئے آگے چلے گئے. تو شاعری سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اشعار قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اس میں کوئی تحقیر کا پہلو نہ آ جائے. اور یہ انداز جو ہے وہ اتنا افیکٹو ہے کہ قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں شاعری تو نہیں ہے لیکن آلموسٹ ایک ردم کے ساتھ تو ہیں. بعض صورتیں تو اتنی زبردست ردم میں ہیں کہ آپ چلیں انہیں نظم نہیں لیکن آزاد نظم کا تو سٹائل اس میں موجود ہے. سورۃ الفاتحہ ہی دیکھ لیں، اگر یہ اس طرح ردم نہ ہوتا تو آپ ترنم کے ساتھ سورہ فاتحہ اور قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتے تھے جو آپ قاریوں کا سنتے ہیں. اور بعض تو اتنی پرفیکٹ ہیں کہ وہ پورے ایک ڈیوائن میوزک جسے ڈاکٹر سٹار صاحب کہتے تھے، ملکوتی غنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اپنی اہتمام سے پڑھنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان
علمہ البیان. اب یہ آپ سمجھ لیں ایک ٹون پہ چل رہا ہے، اگرچہ یہ چھوٹے بڑے ہیں، آزاد نظم والا سٹائل ہے، لیکن بہرحال ایک ربط ہے اس کے اندر. تو یہ ایک افیکٹو انداز ہے. لیکن اشعار جو ہیں وہ شرکیہ نہ ہوں، دوسرے انبیاء کی توہین اس میں نہ ہو. اب مجھے یہ کلام بڑا پسند ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم نے یہاں پہ پڑھوایا بھی ہے، باقاعدہ اس کی چھانٹی کر کے اشعار اس میں سے کافی بہتر جو تھے وہ پڑھوائے. لیکن اسی کے اندر اب ایک شعر ہے، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک قسم کا کمپیئر کروایا گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بقول اعلیٰ حضرت کے. ہمارے نزدیک تو جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، خواب میں نبی علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنا ثابت ہے. شب معراج والا ایشو ڈیفرنٹ ہے. خیر اس بحث سے قطع نظر، اس پہ میری ویڈیو بھی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس تجلی سے بے ہوش ہو گئے. اب یہ جو کمپیریزن ہے نا، یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. بس اسی تکرار کے اندر مسلمان نے تماچا رسید کر دیا اس یہودی کے. وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا. اب مجھے بتائیں اسی قسم کی ایکٹیویٹی آج ہو اور کوئی شکایت لے کے کسی مولوی کے پاس چلا جائے، انہیں کہنا تن سے جدا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بات سنی تو آپ نے الٹا مسلمان کو ڈانٹا. آپ فرمایا یہ تم نے کیوں ایسی بات کی ہے؟ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو. یہ وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے اوپر اتنا سخت عتاب اللہ تعالیٰ کا قرآن میں آیا، سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے اس طریقے سے معافی طلب نہ کرتے، وہ تسبیح نہ کرتے جو سورۃ الانبیاء میں آئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اس سے آپ اللہ کے غصے کا، جلال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو جن پہ اللہ کا اتنا عتاب بھی تھا. اور تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہو. پھر حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت اپنے اوپر بتا دی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں ایک دفعہ وہ ہو چکے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے نا، جو انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، پھر پہاڑ پر تجلی پڑی اور وہ بے ہوش ہو گئے انڈائریکٹ اس تجلی سے. کہ ان پہ بے ہوشی طاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا مجھ سے پہلے انہیں ہوش آئی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر بتائی. تو یہ آپ کا ایک تربیت کا انداز تھا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں، یعنی انبیاء کو تو چھوڑ دیں، یہ تو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. پھر تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا، پھر نبی علیہ السلام شفاعت کر کے چھڑائیں گے. بھائی آپ اللہ اور رسول کو الگ مانتے ہیں کیا؟ پکڑنے والا بھی خدا ہے، چھڑانے والا بھی خدا ہے. نبی علیہ السلام کو تو اذن ملے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ لسٹ ہے، ان کو نکالیں. آپ مہمان خصوصی ہیں قیامت کے دن کے. آپ کے ہاتھوں سے شفاعت کے ذریعے لوگوں کو جنت کے پروانے ملیں گے، لیکن وہ دینے والا اللہ ہے. جس طرح ایک کالج کا پرنسپل یا یونیورسٹی میں چانسلر یا وائس چانسلر کہہ لیں، وہ جب کسی بڑے
پولیٹیکل لیڈر کو بلاتا ہے اسناد کی تقسیم کے لیے تو جو سند لے رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے اس پولیٹیکل لیڈر نے یا پرائم منسٹر نے یا اس گورنر نے مجھے ڈگری نہیں دی، ڈگری مجھے دی ہے یونیورسٹی نے یا کالج نے، یہ آنری طور پہ اس کے ہاتھوں سے دلوائی گئی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو قیامت کے دن مغفرت کی ڈگری اللہ دے رہا ہوگا، نبی علیہ السلام کی عزت افزائی ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث شفاعت موجود ہے، کافی لمبی حدیث ہے. پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنی لغزش کا اظہار کریں گے، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. اینڈ پہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ خطیب بنیں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت حمد کے ایسے کلمات سکھائے گا جو آج مجھے معلوم نہیں، اسی وقت سکھائے گا. میں شفاعت کروں گا، پھر میری شفاعت قبول کی جائے گی الحمدللہ. تو پھر آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی اینڈ پہ، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ان قریب اے نبی ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جو مقام محمود ہے، جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف بیان کرے گا. محمود کہتے ہیں تعریف کی گئی جس کی. تو مقام شفاعت قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جن کی شفاعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے قیامت کے دن. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے کتابوں کا دین، یہ بابوں کا دین نہیں ہے. لہذا اشعار اتنے اہم ہیں کہ نبی علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دین کے دفاع پر اشعار کہتے ہیں. تو سر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم اپنے آپ کو فخریہ مسلم کہہ رہے ہیں تو کس کی سپورٹ میں؟ اپنے نبی کی سپورٹ میں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. تو ان کی سپورٹ میں ہم بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. تو یہ شعر ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھولیں، آپ کو پتہ چلے کہ یار معاملہ کتنا گمبھیر ہے. اشعار میں احتیاط کو خود احمد بریلوی صاحب بھی مانتے ہیں. احمد بریلوی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں صرف اپنے بھائی کی نعتیں لکھی بھی سنتا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نعت لکھنا ایسے ہے جیسے پولیس رات پہ چلنا، یعنی ایک طرف جنت ایک طرف جہنم والا معاملہ ہے. اور یعنی وہ پولیس رات آپ نے کراس کر لیا تو جنت میں، اور اگر راستے میں کٹ کے گر گئے تو جہنم میں، نعوذ باللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں صرف اپنے بھائی جو ہے حسن رضا خان اس کا کلام سنتا ہوں. ان کا کمال کا کلام ہے. ویسے ان کے جو نعتیہ اشعار ہیں نا جی، وہ اعلیٰ حضرت سے بھی بہتر ہے بعض مواقع کے اوپر. تو انہوں نے قیامت کے نقشے کے اوپر ایک پوری نظم لکھی ہے، تیرا نام جب مصیبت میں لیا ہوگا. وہ قیامت کے دن کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، کبھی پولیس رات پہ جا رہے ہوں گے. کلاس کی ان کی وہ شاعری ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ یہ شاعری اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ذرا سا ایشو آ جائے تو شرک، اور ذرا سا دوسری طرف ایشو بن جائے تو پیغمبر کی شان میں گستاخی. اس لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ وہ چند مواقع ہیں جہاں پہ اعلیٰ حضرت نے شرک کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ شرک تو ختم ہو چکا ہوا ہے. تو یہاں اعلیٰ حضرت بھی مانے کہ شرک ختم نہیں ہوا، نعت میں شرک ہو سکتا ہے. جب صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2007 کی بات ہے، 22 مارچ 2007، مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے. ہم لوگ اپنے آفیشیل کام کے سلسلے میں بلوچستان گئے تھے. واپسی میں کراچی مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں رکنا پڑا. مفتی صاحب کو ملنے کے لیے نہیں، ان کے مدرسے میں جو شیخ الحدیث تھے، میں اپنا استاد مانتا ہوں انہیں،
غلام سود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. شرح صحیح مسلم انہوں نے لکھی ہے. بریلویوں میں آپ سمجھ لیں بڑے محققین میں سے تھے وہ. شرح صحیح مسلم میں نے 2001 میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پہلی دفعہ پڑھی تھی، تو اس سے میرا دماغ کھلا. انہوں نے اس شرح کے اندر احمد رضا بریلوی صاحب سے بھی اختلاف کیا ہوا ہے. تو غلام سود سعیدی صاحب یعنی اتنے اپرائٹ بندے تھے. تو ان سے میں ملنے گیا تھا، تو وہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات ہو گئی. انہیں جب پتہ چلا اس طرح اسلام آباد سے آئے ہیں اور ایک حساس ادارے میں ہیں، تو وہ پھر گپ شپ کرنا شروع ہو گئے. پھر مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں تو محفل نعت میں جاتا ہی نہیں ہوں. اس وقت میں یہ والا انجینئر نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہاں ورنہ تو وہ نہ ملتے. ایک عام انجینئر کے طور پر تو مجھے، اور میں ان سے یہی رونا رو رہا تھا کہ ہمارے بریلوی مکتب میں مطلب کس قسم کی یعنی مشرکانہ عقائد اور نظریات اور بدعات آ چکی ہیں. تو مفتی صاحب کہنے لگے انجینئر صاحب میں تو محفل نعت میں جاتا نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرکی اشعار پڑھتے ہیں. میں حیران ہو گیا، شرک کا لفظ ایک بریلوی کے منہ سے. تو میں نے کہا جی اچھا کون سا شعر کہتے ہیں یہ جو پڑھتے ہیں؟ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کرواتے ہیں. یہ الفاظ تھے مفتی صاحب کے. کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں کہ اللہ پکڑ لے اور رسول اللہ چھڑوا لیں گے. کیا یہ دو پلوانوں کی لڑائی ہو رہی ہے؟ بھئی پکڑنے والا بھی اللہ ہے، چھڑانے والا بھی اللہ ہے. نبی علیہ السلام کے ذریعے چھڑوائے گا، رسول اللہ دھون سے تو کسی کو نہیں بخشوا سکتے. تو کہتے ہیں اب یہ اشعار جہاں پہ پڑھے جا رہے ہوں. پھر انہوں نے اور بھی ذکر کیا کہ یہ دیکھو اتنے عشق میں آگے چلے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ، قبر میں تو رسول اللہ تشریف لائیں گے. ان سے پوچھو کہ عذاب قبر سے تو خود رسول اللہ ڈرا کے گئے ہوئے ہیں، تو یہ تم رسول اللہ کو اشعار سنا رہے ہو کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ آپ ڈرائے، قبر میں تو رسول اللہ آئیں گے. ان کا کہ قبر کے عذاب سے ڈرا کے کون گیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام ہی ڈرا کے گئے نا. تو انہوں نے عمل کرنے کوئی نہیں ہوتے، اور نعت خواں جو ہے نا وہ بے عملی اس طریقے سے لوگوں میں ترویج پاتی ہے ان کی وجہ سے. لیکن یہ باتیں انہوں نے مجھ سے کی ہیں، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر انہوں نے پبلکلی کی ہوتی تو ٹی ایل پی کا دھرنا تو نہ ختم کروا سکتے پھر. ہاں ظاہر ہے وہ پبلک میں سے ختم ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ بولتے ہیں اور کوئی جو ہے باقی لوگوں کو کیوں نہیں احساس ہوتا. میرے بھائی اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ انجینئر صاحب کا روٹی روزی کا سلسلہ کسی مکتب فکر سے یا ان کے کوئی عزت افزائی کا سلسلہ کسی مکتب فکر سے نہیں جڑا ہوا. اور جب تک جڑا ہو جس کا، اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ حق بات پبلکلی آ کے بیان کرے. تو مجھے نعت سے یاد آیا کہ مفتی صاحب خود بھی مانتے ہیں کہ اس طرح نعت خوانی میں اس طرح کی الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. نعت کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے، نہ ہم محفل نعت کے خلاف ہیں. ہاں اب ایسی محفلیں کہ جو رات کو 2 بجے ختم ہو اور لوگ فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں، وہ تو چاہے محفل قرات ہو رہی ہو، چاہے درس قرآن ہو رہا ہو، درس حدیث ہو رہا ہو، ہم تو اس کے خلاف ہیں. تو بالکل زیادتی والی بات ہے. تو نعت خوانی سے بات شروع ہوئی تھی. میں نے چونکہ رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی، جو اس وقت میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں چلیں یہ بھی بات اب میرے دماغ میں آئی ہے، یہ بھی میں کر دوں. چلیں اس طریقے سے کسی کے لیے اصلاح کے لیے کوئی یہ بات نکل آئی دماغ میں آ گئی ہے تو میں وہ کر دوں. تو اس طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ اب نعت خوانی کے اوپر یہ ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نعت خوانی کی اہمیت بھی پتہ چلے، اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، جو مفتی صاحب نے فرمایا. میں نے نہیں کہا، مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور انہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے پاس تو سند موجود ہے، میں تو سامنے بیٹھ کے یہ بات ان سے سنی ہے. اور یہ یقین کریں علماء اپنی عوام سے بہت ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ عوام تو اتنی وائلنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ اپنے علماء کا بھی خیال نہیں رکھتی. اس لیے آپ دیکھیں اکیلے میں ان سے مسئلہ پوچھیں، کوئی اور بات آپ کو بتائیں گے، پبلکلی کہتے ہیں کیوں مروان لگے ہو. اب مجھے بتائیں اگر قوم کا لیڈر بھی یہ کہے کہ کیوں مروان لگے ہو، تو اس قوم
کے اوپر آپ پھر 4 نہیں 5 تکبیریں پڑھ لیں، کیونکہ لیڈر نے ہی تو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو جذباتی باتیں چھوڑ کے علم کے اوپر بنیاد رکھیں. یہی ہمیں بتایا گیا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ مجھ سے بحث کرنی ہے، قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن سے پہلے جو کتابیں اور پیغمبروں پہ نازل ہوئی وہ لے آؤ. ان میں کہاں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ جو توحید کے منافی ہو. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار، انبیاء کی وحی میں سے سنت یا احادیث اگلے انبیاء کے موجود ہوں وہ لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. کتاب اور علم یہ ہے اصل میں چیز. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.